واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 98 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، مجاہدین کے لشکر کی نفری اور کم ہو گئی۔ شہر کا دفاعی انتظام ایسا مستحکم تھا کہ شہر کے باہر جو درخت تھے وہ سب کاٹ دیے گئے تھے تاکہ محاصرہ کرنے والے درختوں پر چڑھ کر دیوار پر تیر اندازی نہ کر سکیں۔ عمرو بن عاص اور ان کے سالاروں کے لیے وہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی جس میں بڑے بڑے نامور جرنیل بھی مایوس ہو جایا کرتے ہیں، لیکن سپہ سالار عمرو بن عاص نے سالاروں سے کہا کہ مایوسی جیسا گناہ نہ کرنا، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہیں ہار گئے تو ایوان خلافت میں ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ عمرو بن عاص نے اپنے سالاروں کو ایک اور پلان دیا اور کہا کہ اس پلان میں یہ امکان موجود ہے کہ ہمارا آدھا لشکر یہیں ختم ہو جائے لیکن فتح یقینی ہوگی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ اتنے اہم شہر کے دفاعی دستوں کی کمانڈ لینے کے لیے نہ مقوقس فرما آیا نہ اطربون۔ تاریخ میں اس جرنیل کا نام نہیں ملتا جو اس شہر کا کمانڈر تھا، اور جو کوئی بھی تھا مقوقس کے احکام کے مطابق چل رہا تھا۔ یہ احکام اور پلان اسے محاصرے سے پہلے ہی ذہن نشین کرا دیے گئے تھے۔ اس پلان کے مطابق اس نے زیادہ دستوں سے حملہ کروایا تھا، اب پلان کے فیصلہ کن حصے پر حملہ کرنا تھا۔ رومی جرنیل نے آدھی سے زیادہ فوج حملے کے لیے مختلف دروازوں سے باہر نکال دی۔ یہ دستے پہلے کامیابی سے بہت خوش تھے اور انہیں اب بھی کامیابی یقینی نظر آ رہی تھی۔ ان کی نفری بھی اب بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی دلیر ہو گئے تھے۔ اس کثیر نفری نے محاصرے پر حملہ کیا تو عمرو بن عاص نے اپنے سالاروں کو جو پلان دیا تھا اس کے مطابق مجاہدین لڑنے کی بجائے پہاڑی سے اس طرح اترنے لگے جیسے ڈر کر بھاگ نکلے ہوں۔ رومی پہلی کامیابیوں کے نشے سے سرشار ان کے پیچھے آئے۔ عمرو بن عاص نے اس مقصد کے لیے کچھ دستے ریزرو میں رکھے جو ایرانی پہاڑی کی ڈھلان پر آئے مجاہدین کے ریزرو دستے تیزی سے حرکت کر کے ان کے عقب یعنی شہر کی دیوار اور رومیوں کے درمیان پہنچ گئے اور رومیوں پر حلہ بول دیا۔ ایک دستہ یا غالباً کچھ نفری کھلے دروازوں میں سے قلعے کے اندر چلی گئی۔ اس طرف کے رومی پھندے میں آ گئے۔ پہاڑی سے اتر جانے والے مجاہدین پھر پہاڑی پر چڑھنے لگے اور انہوں نے رومیوں کو جو کاٹنا شروع کیا تو ان کے زخمی اور ان کی لاشیں لڑکتی ہوئی نیچے ہی نیچے جانے لگی۔ یہ چال شہر کے صرف ایک طرف ہی چلی گئی بلکہ ایک اور پہلو پر بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی تو مجاہدین نے وہاں بھی رومیوں کے عقب میں جا کر ان پر حلہ بولا اور کچھ مجاہدین قلعے کے اندر چلے گئے۔ ناظرین، رومی اس صورتحال کے لیے بالکل ہی تیار نہ تھے۔ وہ تو پہلی کامیابیوں کو ذہن میں رکھے ہوئے تھے، اب بھی کامیابی کی توقع لیے ہوئے تھے۔ اندر گئے ہوئے مجاہدین کو لڑائی تو لڑنی پڑی لیکن انہوں نے باقی دروازے بھی کھول دیے۔ رومیوں کی زیادہ تر نفری شہر سے باہر مجاہدین کی تلواروں سے کٹ رہی۔ جانی نقصان تو مجاہدین کا بھی ہو رہا تھا لیکن ہر مجاہد اس لڑائی کو اپنی ذاتی لڑائی سمجھ کر لڑ رہا تھا۔ مرنے والوں میں زیادہ تعداد قبطیوں کی تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایسی جنگ کبھی نہیں لڑی تھی، پھر بھی انہوں نے رومیوں کو بہت ہی جانی نقصان پہنچایا۔ شہر اس حالت میں فتح ہو گیا کہ شہر کے اندر اور باہر اس قدر خون تھا جیسے خون کا می برس گیا ہو۔ چھوٹی چھوٹی قلعہ بندیاں، برجیاں اور برج اتنے زیادہ تھے کہ بھول بھلیا سی بنی ہوئی تھی اور شک تھا کہ رومی جرنیل اور ماتحت افسران کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے شہریوں کو حکم دیا کہ تمام قلعہ بندیاں گرا دیں۔ کچھ مجاہدین کو ان کے ساتھ لگا دیا۔ شک صحیح نکلا، رومی جرنیل ایک برج کے کونے میں دبکا بیٹھا مل گیا، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ فرما کی فتح مکمل ہو گئی اور مال غنیمت اکٹھا کیا جانے لگا۔ تاریخ نویس بٹلر اور دو یورپی تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ تاریخ ہمیشہ حیران رہے گی کہ اتنے تھوڑے مسلمانوں نے اتنا مضبوط قلعہ آخر کس طرح فتح کر لیا تھا۔ ناظرین، فرما کی فتح کو غیر مسلم مورخوں نے حیرت انگیز کہا ہے لیکن اہل دین و ایمان کے لیے اس میں حیرت والی کوئی بات نہیں تھی۔ تاریخ اسلام ایسی معجزہ نما فتوحات سے بھری پڑی ہیں۔ سالاروں کے دلوں میں ایسا کوئی لالچ نہیں تھا کہ رومی جرنیلوں کے محلات سے زر و جواہرات کے خزانے ملیں گے اور دیگر مال غنیمت کا بھی کوئی شمار نہیں ہوگا۔ نہ ہی مجاہدین کے دلوں میں کوئی ایسی خواہش تھی۔ وہ اللہ کے نام پر اس فوج کشی کو جہاد فی سبیل اللہ جان کر گئے تھے۔ ان کے عزائم ذاتی نہیں، دینی اور ملی تھے۔ اس سے بڑھ کر اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایران اور روم جیسی بڑی جنگ طاقتوں کو تاریخ نے ناقابل تسخیر کہا ہے کچل اور مسل کر الگ پھینک دیا گیا تھا، اور وہاں آج بھی اسلام کا پرچم بڑے فخر اور شان و شوکت سے لہراتا ہے۔ چونکہ فرما کی فتح غیر مسلم مورخوں کے لیے حیرت ناک تھی اس لیے انہوں نے اس کے کچھ اسباب گھڑ لیے اور تاریخ کے دامن میں ڈال دیے تھے۔ مثلاً ایک یہ کہ اتنے تھوڑے سے مسلمان اتنی بڑی اور طاقتور فوج سے فرما کر قلعہ بند
मंद शहर नहीं ले सकते थे। वो इसलिए फातह कहलाए कि बिन्यामीन के हुक्म से किब्ती ईसाई जो रूमी फौज में थे लड़े ही नहीं थे और इनमें से कुछ अपनी ही फौज के दुश्मन हो गए और कत्लो गारतगरी की। दूसरा जवाब ये पेश किया गया कि हरकिल की सरकारी ईसाइयत का अस्कफ आजम कीरस दर पर्दा हरकिल के खिलाफ हो गया था और इसने भी मुसलमान सिपा सलार के साथ साजवाज कर ली थी। फिर ये कि तमाम मिस्री बुद्दू मुसलमानों के साथ मिल गए थे। गैर मुस्लिम मौरिखों की लिखी हुई तारीख आगे चलकर पढ़ी जाए तो ये खुद अपनी ही मन गढ़ंत बातों की तरदीद करते नजर आते हैं। इतनी सी बात दुरुस्त है कि बिन्यामीन ने किब्ती ईसाइयों को यह हिदायत पहुंचा दी थी कि वो जानों की बाजी लगाकर ना लड़ें, लेकिन रूमियों को यह पता ना चलने दे कि वो दिलो जान से इस लड़ाई में शामिल नहीं। तारीख में ये अदाद शुमार भी मिलते हैं कि रूमी फौज में किब्ती ईसाइयों की तादाद बहुत ही थोड़ी थी, जो अगर बागी हो भी जाती तो इससे रूमियों को जंगी लिहाज से कोई नुकसान ना होता। बाकी रही बात हरकिल के अस्कफ आजम कीरस की, तो इसकी हकीकत यह है कि कीरस का सिपा सलार उमर बिन आस के साथ कोई राब्ता हुआ ही नहीं था। ना ही उमर बिन आस को यह तवक्को थी कि वह कीरस अपना हमनुआ और मददगार बना सकेंगे। कीरस और हरकिल के दरमियान कोई और इख्तलाफात हो सकता था, लेकिन तारीख गवाह है कि जहां तक मिस्र के दिफा का ताल्लुक था, हरकिल और कीरस एक महाज पर मुत्तहिद और मुत्तफिक थे। यह सही है कि बुद्दू मुसलमानों के साथ मिल गए थे और इन्हें जिस दानिशमंदी से इस्तेमाल किया गया था वो पिछले बाब में बयान हो चुका है। लेकिन जहां तक लड़ाई का ताल्लुक था, बुद्दुओं को ठीक तरह लड़ाया नहीं जा सकता था, क्योंकि वो जंगजू ही सही एक मुनज़्ज़म लश्कर और मुनज़्ज़म फौज में जाकर लड़ने का तजुर्बा नहीं रखते थे। यही वजह थी कि बुद्दुओं का जानी नुकसान ज्यादा हुआ था। नाज़रीन, ये भी सही है कि रूमी फौज में ज्यादा तादाद इन फौजियों की थी जो शाम से शिकस्त खाकर भाग गए और जख्मी भी हुए थे। इन पर मुसलमानों की जो दहशत तारी थी वो अभी तक मौजूद थी। मकूकस ने नई फौज तैयार की थी, लेकिन पुराने फौजियों ने नए फौज के जहन में यह हकीकत डाल दी थी कि मुसलमान किस तरह बेजिगरी से लड़ते हैं, जाने कुर्बान कर देते हैं, पीछे नहीं हटते। पुराने फौजियों ने नए फौजियों को यह भी बताया था कि मुसलमानों के लश्कर का हर फर्द लड़ाई को जाती लड़ाई समझकर लड़ता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस्त नंबर 99 में देखना मत भूलिएगा।